جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں, اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا, اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت نے حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا, بحث بھی نہیں. جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی, بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں, تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا, وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا. آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا, بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, وہ غلط حوالے دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے, پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. یہ پھر منافقت ہے. جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا, اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے, اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ تو وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ. تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے. باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو, اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے, لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ تو چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی, بہت شاندار فتوے ہیں اس میں, بہت بہترین مدلل, لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اب اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں. اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں, اس پہ اپنی تقریضات لکھتے ہیں, تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں, اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے, خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل, جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی, ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے, بالکل نہیں پتہ ان کو.